لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خاران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس جو ہے وہ تفسیر قرآن مجید ہے۔ جس طرح سے ہم متواتر طور پر چھوٹی چھوٹی سوروں کی تفسیریں پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج ہم سورہ مطففین کی طرف نگاہ کریں گے کہ پروردگار عالم نے کتنا مضامین اور کن پیغامات کو اس کے اندر جو ہے نہان کیا ہے ہمارے لیے۔ کچھ مضامین اس کے بیان کیے گئے گے کہ سورہ مبارک متففین لوگوں کی جو ہے وہ تحدید و تنبیہ کی جاری ہے۔ کن لوگوں کی؟ جو کم تولتے ہیں، یعنی جو ناپ تول کے کام کرتے ہیں، جو جن کی تجارت ہوتی ہے، جن کے اپنے کام ہوتے ہیں، ان میں جب وہ کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس میں کم تولتے ہیں، یعنی وہ جو بے ایمانی سے کام کیا کرتے ہیں۔ خوب پھر کہہ رہے ہیں کہ تمام گناہ کا جو سرچشمہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جب انسان قیامت کے اوپر یقین پختہ نہیں رکھتا، یعنی اسے یقین اس کا جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، تب وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ کو آرام سے انجام دے دیتے ہیں۔ چوں؟ ان کے ذہن میں قیامت کے جو یقین ہے، جو باوری ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کم رنگ ہوتی ہے۔ خوب پھر سورہ مبارک میں جو ہے وہ قیامت کے آثار، قیامت کے جو حالات ہیں، ان چیزوں کو یہاں پر زیر بحث قرار دیا گیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ میں جنت میں جو اہل جنت کے عظیم الشان نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی جنت میں بہشت میں انسان کو جو نعمتیں عطا کی جائیں گی اور جن چیزوں سے وہاں پر نوازا جائے گا، ان چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں اہل ایمان سے مذاق کرتے تھے، یعنی ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر قیامت کی گفتگو بھی کی گئی ہے، یعنی ایسے لوگ جو کافر خود تو تھے لیکن وہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی یہاں پر کیا ہے؟ بحث قرار پائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی جو فضیلت ہے، یعنی جو تلاوت کی فضیلت ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اسے پروردگار عالم جنت کے خالص شرب سے، شراب سے، یعنی جو مائع ہے وہاں کی شربت سے اسے کیا ہے؟ سیراب کیا جائے گا، جو خالص ہوگی۔ پھر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ مطففین کی تلاوت کرتا ہے، خداوند عالم کیا کرے گا؟ قیامت کے روز، یعنی روز محشر، اسے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ نہ جہنم کی آگ اسے دیکھے گی اور نہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا، یعنی دونوں ہی اسے قریب بھی نہیں لے جایا جائے گا، اسے امان میں رکھا جائے گا۔ ترجمہ ہے سورہ کا، اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، وائے ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لیتے ہیں، یعنی جب وہ لیتے ہیں تو وہ پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے ہیں تو کم تول دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز اٹھائے جانے والے ہیں؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے سخت دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن ان کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم،
اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو پورا کیا ہے، یہ افسانہ ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم وما كانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نام اعمال علیین میں ہوگا، بد کردار کا کہاں، سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم، اور لکھا ہوا دفتر ہے، یشہد المقربون، جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کے شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں بہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور ان چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بہا المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے سے کنائے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فاکہین، اور جب اپنے اہل کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ سب اصلی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مضاحکہ اڑائیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ حَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب تو کفار ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ پھر یہ اس کا ترجمہ تھا سورہ مبارک مطففین کا۔ کچھ مختصر سی تفسیریں ہیں کچھ آیتوں کی، مثلا سب سے پہلی آیت وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مبعوثون، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، جب انہیں دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں۔ کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایک دن کیا کریں گے، اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں جو لفظ ویل استعمال کیا، یعنی ویل للمطففین، یہاں پر جو لفظ ویل استعمال کیا ہے وہ کسی شخص کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا استعمال کیا ہے، کافر کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کو کافر کے لیے یہ لفظ ویل کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا جو ہے وہ جب مدینے آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے تشریف لے کر آئے تھے تو
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان دنوں اہل مدینہ کیا ہے بہت زیادہ ہی کم تولتے تھے، بہت زیادہ ایسے لوگ تھے، لیکن جب آیتیں نازل ہو گئی، ان کے کانوں تک پہنچ گئی، ان تک یہ آیتیں پہنچ گئیں، تو وہ لوگ کیا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اور لوگوں نے اس کام کو اپنے کم تولنے کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں یزن، جس کا جو اصل ہے، جس کا جو ریشہ ہے وہ کیا ہے، زن سے ہے، اور زن سے مراد یہ کہ اس آیت میں یقین کے معنی لیا گیا ہے۔ امام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ کہ جس کا معنی شک ہے، اور دوسرا زن کیا ہے، جو یقین کا معنی دیتا ہے۔ یعنی ایک زن جو ہے وہ شک، اور دوسرا زن جو ہے وہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ جو زن قرآن کریم میں یہاں پہ قیامت کے بارے میں آیا ہے وہ یقین کے معنی میں آیا، جو زن دنیا کے بارے میں آیا ہے وہ کیا ہے، شک کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب جو علیین اور سجین کہا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کا اعمال علیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کے اعمال سجین میں ہوں گے، تو یہ علیین اور سجین کیا ہے؟ آئے دیکھیں کہ اماموں کی زبانی یہاں پر کیا، اصول کافی میں جو ہے ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اعلیٰ علیین سے پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے جو اماموں کے پیروکار ہیں ان کے قلب کو، یعنی ان کے دل کو اس چیز سے پیدا فرمایا، یعنی اعلیٰ علیین سے۔ ان کا جو ابدان ہے، ان کا جو اجزاء ہے، ان کے جو بدن ہے، اعلیٰ علیین سے ان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف ان کے پیروکاروں کے قلوب کو اعلیٰ علیین سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس امام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، یہی علت ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ میلان ہماری طرف رہتا ہے، ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ ہماری طرف رہتا ہے۔ کیونکہ اس کی تخلیق ہم سے ہوئی ہے، یعنی جس چیز سے ہماری تخلیق ہوئی ہے اعلیٰ علیین سے، ان کے دل بھی کیا ہیں، اعلیٰ علیین سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ پھر آیت کی تلاوت فرماتے ہیں امام، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہد المقربون۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بیان کو مثلا امام نے کنٹینیو کیا اور فرمایا کہ خداوند عالم نے ہمارے دشمنوں کو سجین سے پیدا کیا ہے، اور ان کے پیروکاروں کو قلوب کو بھی کیا ہے، سجین سے پیدا کیا، سجین سے بنایا ہے، اور ان کے بدن کو اس چیز سے پیدا فرمایا، یعنی کسی اور چیز سے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قلوب کا جو رجحان ہے وہ انہی کی طرف رہتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، تلاوت کرتے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقون۔ یعنی امام فرماتے ہیں، یعنی یہ جو 7ویں آیت امام نے تلاوت یہاں پر فرمائی ہے کہ یعنی یاد رکھو کہ بدکاروں کا نام اعمال کیا ہے، سجین میں قرار پائے گا۔ تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، یعنی جس میں ہر چیزیں ثبت کی جاتی ہیں۔ یہ تفسیر تھی چھوٹی مختصراً طور پر سورہ مطففین کی، اور بہت ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کچھ سوالات کے جس کے ذریعے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ یہاں پر جو مضامین کو بیان کیا گیا ہے تو یہاں پر کن لوگوں کی اس سورہ مبارک میں بہت زیادہ یعنی شدید طور پر تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ سجین سے کون مراد ہیں۔ تیسرا سوال، اماموں نے اپنی تخلیق کس کی بتائی ہے، یعنی کن چیزوں سے معصومین کو خلق کیا گیا ہے۔ چوتھا سوال، امام باقر علیہ السلام کے روایت کے مطابق جو ہے ان کے پیروکاروں کے کس چیز کو انہی یعنی اعلیٰ علیین سے خلق کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اور پانچواں سوال یہ کہ امام نے جو سجین سے کن لوگوں کی تخلیق بتائی، یعنی سجین سے کن لوگوں کے قلب کی تخلیق بتائی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔